بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے میری ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس موضوع پر بات ہوئی تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے بتانے لگے، بحیثیت مسلمان ہم اتنے گر چکے ہیں کہ نیکی اور بدی، حلال اور حرام میں تمیز کرنا دانستہ چھوڑ چکے ہیں، اور کوئی سمجھانا بھی چاہے تو اسے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یہ انسان کی حد سے بڑھی ہوئی نفسیانی خواہشوں کا نتیجہ ہے۔ اسے آپ معاشرتی مجبوریاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی کسی انسان کا جینا حرام کر دے، کسی محرومی پر طعنے دیتا رہے، تو ایسا فرد ضبط کھو کر اپنے ادھورے پن کو پانے نکل جاتا ہے، اور اکثر اوقات وہ اس موقع پر ایمان کی قوت کھو بیٹھتا اور بدی کو اپنی کوکھ میں پال لیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے پنڈی سے فون کیا ہے اور سوال پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب، ہمیں ایسا فتویٰ مل سکتا ہے کہ جس سے حرام اولاد کو حلال تصور کر لیا جائے؟ اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ 5 سال سے اولاد سے محروم تھا۔ میڈیکل کرانے پر معلوم ہوا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی بیوی میں صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا وہ ایک ایسے پیر کے پاس گئے جس نے اس عورت کے ساتھ اختلاط کیا، اور پھر واضح حمل کے بعد اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس صورت میں اس لڑکے کا باپ کون ہے؟ میں نے اس کو شرعی مسئلہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ تم DNA سے چیک کروا لو۔ میڈیکل سائنس بہت بڑی نعمت ہے، تمہارا شک اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ مگر وہ بولا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ DNA کرواتا پھروں۔ آپ مجھے کوئی فتویٰ دیں یا استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس لڑکے کا والد میں ہی ہوں، کیونکہ ایک غریب انسان کو آس چاہیے ہوتی ہے جینے کی۔ اس کی کہانی بڑی عجیب ہے، آپ بھی خود اس کی زبانی سنیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ ہم انسان کیا کر رہے ہیں۔ میں نے مولانا سے اس شخص کا نمبر لیا اور پھر اس کو فون کر کے مولانا کا حوالہ دے کر پوچھا کہ اولاد پانے کے لیے انہوں نے کیا کھویا ہے۔ میرے بار بار پوچھنے اور وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولے، صرف ایک میں ہی اس خواہش میں نہیں مارا گیا۔ وہ آہ بار کر بولا، میں تو سولی پر لٹک رہا ہوں اور مر جانے کے لیے بے بس ہوں۔ جب ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ کوٹلی آزاد کشمیر کے قریب ترین ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2 پیروں کا بسیرا ہے۔ دنیا ان سے فیض پانے وہاں جاتی ہے اور اولاد لے کر آتی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ اس پہاڑ پر جانے کا کوئی پکا راستہ یا سڑک نہیں ہے۔ پیروں کا حکم ہے کہ جسے مراد لینی ہے وہ پہاڑی خانقاہ تک پیدل پہنچے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سپہر تک وہاں پہنچا تو پہاڑ پر پہنچتے ہوئے ہم دونوں بہت نڈال ہو چکے تھے، سانس سے سانس نہیں مل پا رہی تھی۔ خانقاہ پہنچنے پر پیروں نے ہمارا استقبال کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ دونوں پختہ عمر کے تھے اور ہٹے کٹے، چٹے گورے، لمبی لمبی زلفیں، داڑھیاں بھی بڑی ہوئی، گلے میں ملائیں۔ خانقاہ بڑی صاف ستھری اور پتھر سے بنے حجرہ نما کمروں پر مشتمل ہے۔ میرے علاوہ بھی کئی مرد اور عورتیں وہاں آئے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیر اولاد ہی نہیں، جادو ٹونے کا بھی علاج کرتے ہیں اور دوائیاں بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک ہم تھے جو اولاد لینے آئے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ پیروں نے ہمیں دلاسا دیا اور کہا کہ اب تم لوگ تھکے ہوئے آئے ہو تو آرام کرو، کل صبح سویرے واپس چلے جانا۔ ہم نے بھی یہی مناسب سمجھا، کیونکہ رات کے وقت 1.5 گھنٹے تک پہاڑ سے نیچے اترنے کا سفر آسان نہیں تھا۔ پیروں نے کھانے کے واسطے دال گوشت دیا اور ساتھ پینے کے لیے شربت۔ نہ جانے اس کھانے اور شربت میں کیا تھا کہ ہم سب پر غنودگی چھا گئی اور سب ڈھیر ہو گئے۔ البتہ مجھے قدرے ہوش تھا، کیونکہ میں پہلے سے بھی نشے کا عادی تھا، اس لیے اس نشے آور چیز نے مجھ پر اتنا اثر نہیں کیا تھا۔ مگر میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی، لیکن زور لگانے پر پلکیں تھوڑی سی کھل جاتی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ دونوں پیر اندر آئے اور 2 عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ ان میں سے ایک میری بیوی بھی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر میری لاکھ کوشش کے بعد بھی میں نہ اٹھ سکا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ میری بیوی اور اس عورت کو اندر کیوں لے گئے ہیں، لیکن نشہ اتنا غالب تھا کہ میں بھی بے سدھ ہو کر سو مر گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو پیروں نے ہمیں ناشتہ دیا اور ساتھ ہی دعا کی ایک پڑیا دی اور مجھے کہا، دودھ کے ساتھ روزانہ 1 بار صرف تنکا برابر پاؤڈر لے کر نہار منہ کھانا ہے۔
اور پھر ایک ہفتے بعد اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے دوائی لی اور واپسی کے لیے ان سے اجازت طلب کی۔ ان دونوں پیروں نے میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میری کمر پر تھپکی مارتے ہوئے ہمیں خوب دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ واپسی پر پہاڑ سے اترتے ہوئے میں نے بیوی سے پوچھا، تم تو بڑی بے خبر ہو کر سوئی تھی، پھر بھی تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ اس نے مردہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور خاموش رہی۔ پھر میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، لیکن میرے دل میں شک اور ذلت کا بیج پیدا ہو گیا۔ میں نے پیروں کی ہدایت پر عمل کیا۔ جو دوائی انہوں نے دی تھی میں وقت پر کھاتا رہا، اور پھر 1 مہینے بعد میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ میں نے 1-2 بار بیوی سے اس رات جب پیر اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا تھا، مگر بیوی ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ پھر میں بھی بالکل بھول گیا، بلکہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تب تو خوشی سے ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے باوجود ویرانی سی اور دکھ کا سما ہے۔ بیٹے کی پیدائش کے 5 مہینے بعد میں الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ وہ رپورٹ لگ گئی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ رپورٹ پڑھتے ہی میرے اندر تلا تم مچا اور میں بہت پریشان ہو گیا۔ جب میری پریشانی حد سے بڑھ گئی تو میں نے اپنی بیوی کو رپورٹ دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو اس رپورٹ کے مطابق میں باپ نہیں بن سکتا۔ کیا پیر کی دوا کھانے سے ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اس رات کیا ماجرا ہوا تھا؟ شک تو مجھے پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا۔ میرا تھوڑا غصہ کرنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تم اگر اس رات جاگ بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ تمہیں تو پہلے ہی کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کے انہوں نے کھلا دی تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو چکا تھا جب میرے چلانے پر بھی تم اٹھ کر نہیں آئے۔ اگر تم آ بھی جاتے تو وہ تمہیں مار کر کھائی میں پھینک دیتے۔ اس رات پیر مجھے اپنے حجرے میں لے گئے تھے اور پھر مجھے اٹھا کر کہا کہ تم کو اولاد لینی ہے، تمہارے لیے یہ دوا تیار کی ہے، اس کو پی لو۔ میرے ساتھ ایک عورت تھی، اس کو بھی انہوں نے دوا پلائی اور ایک پیر اس کو دوسرے حجرے میں لے گیا۔ دوا پیتے ہی میرے بدن میں آگ سی لگ گئی، کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور مجھ پر مستی چھا گئی۔ مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت تھی، لیکن تم میرے پاس نہیں تھے۔ صرف وہ بے غیرت پیر میرے پاس تھا۔ وہ رات بھر مجھے اولاد دینے کی لوریاں دیتا رہا اور میرے لاکھ چلانے پر تم اٹھ کر نہیں آئے تھے، اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان سے لڑ سکوں، اپنی عزت بچا سکوں۔ وہ یہی کہتا رہا، یہاں جو بھی عورت بچہ لینے کے لیے آتی ہے اسے یہ سب کرنا پڑتا ہے، بس تم چپ رہو، اگر صبح کسی کو بتاؤ گی تو تمہیں اور تمہارے شوہر کو مار دیا جائے گا۔ اب مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو اولاد مل گئی ہے نا، دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو گئے ہو۔ تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا مجھے پیروں کے پاس لے جانے کا، مگر میں تو برباد ہو گئی ہوں۔ اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گی؟ وہ بیٹے سے پیار بھی بہت کرتی ہے اور روتی بھی بہت ہے۔ وہ تو اس کی حقیقی ماں ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو میرے جیسے مردوں کا ہے جو پیروں کی عقیدت میں اندھے ہو جاتے اور اپنی بیویوں کی کوکھ میں گناہ پالتے ہیں۔ خدا کے لیے ان جیسے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ اولاد سے محروم لوگ در در سے دعا کے لیے بھاگتے، روپیہ پیسہ بہاتے اور اپنی عزتیں بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ایک کھلونا مل جائے، زندگی کی آس اور سہارا مل جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے شیطان نما انسان موجود ہیں جو نامراد عورتوں کی جولی اولاد سے بننے کے دعوے کرتے اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔